18 رمضان جمعۃ المبارک کے دن انا اعطیناک الکوثر اللہ الصمد پڑھ لو، اچانک غیب سے دولت ملے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو 18 رمضان جمعۃ المبارک کو یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا، اس گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والی دکھیاری، پریشان، تنگ دست، ہر طرح کے مسائل سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ رزق کی تمنا کرنا انسان کی خواہشات میں شامل ہے۔ اکثر لوگ رزق میں اضافے کے عاملین سے رہنمائی لیتے ہیں یا کتابوں رسالوں سے ایسے وظائف تلاش کر کے پڑھتے ہیں۔ ایسے حضرات کے لیے ماہ رمضان انتہائی اہم مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ماہ میں چاہے کہ وہ اللہ سے دعائیں کریں، عبادات کریں اور ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت اور شعار بنا لیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا ہر روزہ اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن ہر دن کی مخصوص دعا پڑھنے سے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے دنوں میں پڑھی جانے والی دعاؤں کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ ماہ رمضان میں دعا کی مدد سے رزق تو بڑھتا ہی ہے۔ یہ مہینہ ویسے بھی اللہ کا مہینہ ہے جس میں اللہ بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ایک بار ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھا دیا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہر مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے تاکہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ محترم ناظرین، صرف 18 رمضان جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لو۔ ماہ رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان عظمت والا مہینہ ہے۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ اپنے تمام کام جلدی کروانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، تو یہ رمضان کا مہینہ کیا ہی مہینہ ہے، جس میں ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ہر کوئی ثواب کما رہا ہے، ہر کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، ہر کوئی رب کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھا ہے۔ صبح سحری کے وقت رونق لگی ہے، شام افطاری کے وقت دسترخوان سج رہے ہیں، اور ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، رب سے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو لوگ کہتے ہیں گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوتی، صبح سے شام تک محنت و مشقت کر کے در در کی ٹھوکریں کھا کر تھک چکے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، تو آج میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ 18 رمضان جمعے کے دن ایک ایسی تسبیح کا راز بتانے جا رہا ہوں۔ آج تک اگر کسی بھکاری نے بھی یہ تسبیح پڑھی ہے، فقیر نے بھی پڑھی ہے، تو رب کریم نے بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ آج کسی نے پڑھی، رب کریم نے تنگ دستیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ رب کی ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ بدبخت اور بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور رب کو راضی نہ کر سکے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوار نہ سکے۔ ناظرین، میرا رب کتنا رحمان ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتا ہے کہ بندے مانگ، اپنے رب سے مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ رب موقع فراہم کرتا ہے کہ گناہوں کی بخشش کے لیے پڑھ لو، گناہوں کی معافی کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لو۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے، اس کو لاپرواہی میں مت گزارنا، اسے راتوں کو سڑکوں پر بیٹھ کر اور ٹی وی ڈرامے دیکھ کر مت گزارنا۔ یہ وقت قبولیت کے ہیں، یہ راتیں قبولیت کی ہیں۔ اس مہینے کے ہر لمحے میں برکتیں، رحمتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ اس مہینے کی برکتوں کو لوٹ لیتا ہے وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرا لیتا ہے، پورے سال کی رحمتوں سے جھولیاں بھر لیتا ہے۔ پورا سال جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 18 رمضان جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، میرے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، جو بندہ کہتا ہے کہ میری دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہک آتا ہے دور سے چلا جاتا ہے،
آج یہ تسبیح پڑھ کر دیکھے گا، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا انشاءاللہ۔ جس کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، آپ میں سے جو کوئی بے روزگار بیٹھا ہے روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو کوئی نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے پریشان ہے، آج یہ وظیفہ کرتے ہی طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جائیں گی، کیونکہ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مارتا ہے۔ آج رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہر گھڑی ہر لمحہ رحمت برس رہی ہے، اور آج اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو، رمضان کے معجزات کو، رمضان کی بہاروں کو، رحمت والے عشرے میں رحمتوں کو لوٹنا چاہتا ہے، کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات دیکھنا چاہتا ہے، تو آج کے یہ دن خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ صرف ایک تسبیح کا خاص عمل میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ صرف چند منٹ میں اس تسبیح کو پڑھ لیں گے۔ یہ تسبیح ہر کسی کو زبانی آتی ہے، لیکن یہ 18 رمضان جمعہ کا دن کا خاص اور مستند عمل ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو ترازو کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، فرشتے رب کے سامنے نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، رب جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی جنت کا پتہ لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی آخرت میں کامیابی کا راستہ چاہتے ہیں، تو رمضان کے 18ویں روزے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ دنیا میں جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، رب کی ذات عطا کرے گی۔ یہ تسبیح مکمل ہونے سے آخرت میں ہر طرح کی آزمائشوں سے، ہر طرح کی پکڑ سے آخرت میں مکمل نجات یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، آپ نے اس تسبیح کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے ہر مقصد کو کامیابی مل جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ پورا دن پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب صبح تہجد کے وقت پڑھ لیں، سحری کے فوراً بعد پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ افطار کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ تراویح کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے 18 رمضان جمعہ کا دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر، دفتر، کاروبار، سفر، جس کو جہاں بھی وقت ملتا ہے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ آپ چاہیں چلتے پھرتے کر لیں، حتیٰ کہ دنیا کے کسی بھی کام میں مصروف ہیں، آپ یہ وظیفہ اس حالت میں بھی پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ یہ رمضان کی قبولیت کے دن ہیں، یہ گھڑیاں سال میں ایک بار آتی ہیں، رحمت کے مہینے میں رحمت برس رہی ہے۔ بس جھولی پھیلا کر یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر اس تسبیح کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ شرطیہ عمل بتانے جا رہا ہوں، آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے 18 رمضان کے روزے کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کسی کی آمین سے رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج جو دکھیاری، تنگ دست، جو بیمار، لاچار، مجبور بہن بھائی بیٹھے ہیں، اے میرے مولا تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ آج اس رحمت کے مہینے کے صدقے آج ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، رکاوٹوں کو اپنی غیب سے ختم فرما۔ آج بیماریوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ مولا تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، تو جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج تیرے سامنے سوالی بن کر فقیر بیٹھے ہیں، آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی خالی جھولیاں بھر دے، آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو اپنے غیب سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اب فوری طور پر وضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو کاٹ کر یا اسکپ کر کے دیکھا ہے تو وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، 18 رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، اپنی رحمتیں، برکتیں، سلامتی لے کر آتا ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا،
کیونکہ اب شعبان بھی گزر گیا، رجب بھی گزر گیا، اب رمضان کا مہینہ ہے۔ ایک تسبیح کا سوال ہے، تقدیر بدل جائے گی۔ اگر ایک تسبیح پڑھنے سے زندگی آسان ہو جائے، آخرت آسان ہو جائے، ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، تو بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس تسبیح کو چھوڑ دے گا۔ فوری طور پر ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک کا وظیفہ کا آغاز کیجیے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ویسے تو 18 رمضان کو یہ تسبیح پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، لیکن آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا، آپ میں سے جو کہ کرائے کے مکان پر رہتا ہے اپنا ذاتی گھر مانگے گا تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج جو کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے۔ کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لے۔ کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ لے، کیونکہ آج یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی حاجت نکلے گی، جو بھی بات نکلے گی وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے۔ رب کے صفاتی نام اللہ الصمد سے پکارا جاتا ہے، رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کا روزہ ہے، اور اللہ الصمد پڑھنے والا رب کریم سے خزانوں کو لوٹ لیتا ہے، کیونکہ اللہ الصمد رب کی وہ صفت ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور بے شک وہ اتنا بے نیاز ہے کہ پتھر میں کیڑے کو بھی غذا دینے پر قادر ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے اور بے تحاشا کاروبار ہیں۔ وہ رب کی دین ہے۔ اگر رب کی ذات ان کو دے سکتی ہے، رب کی ذات ان کو اپنی بے نیازی سے مالا مال کر سکتی ہے، تو آپ اور ہمیں کیوں نہیں؟ اگر آپ بھی رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو روزے کی حالت میں پڑھیے گا۔ صبح سحری کے وقت پڑھ لیجئے، افطاری کے وقت پڑھ لیجئے، تہجد کے وقت پڑھ لیجئے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیجئے۔ اللہ الصمد یہ 18 رمضان کا خاص عمل ہے، مستند وظیفہ ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ جو کوئی بندہ پڑھتا ہے تو رب کی رحمتیں چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھ لیں، چھوٹے سے عمل سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیاں مل جائیں گی، پورے سال کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، بیماریاں غیب سے اٹھا لی جائیں گی۔ جو حاجات رب کی طرف سے پوری کی جاتی ہیں، جن مسائل کا حل رب کی طرف سے کیا جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ اللہ الصمد آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ سے دنیا میں جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر کر نوازے گا، کیونکہ وہ ذات دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے 21 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک خاص تسبیح ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے گی وہ گھر دولت مند بن جائے گا۔ اس تسبیح میں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو اس وظیفے کی دلیل دوں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح رکھ دی جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں دنیا جہان کے وظائف اور تسبیحات اور اعمال رکھ دیے جائیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھاری ہے، فضیلت میں بھاری ہے، برکت میں بھاری ہے۔ اللہ والو تو پھر کیوں نہ آج ایک ایسی تسبیح پڑھ لی جائے جو تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے، جو تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، جو تمام وظیفوں سے افضل وظیفہ ہے۔ تب تک کوئی مرد مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مومن کی پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جبکہ بندہ رمضان کے مہینے میں یہ خاص عمل پڑھتا ہے جو اکابرین بتایا ہوا عمل ہے، یہ ایک ایسا مستند اور خاص شرطیہ وظیفہ ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، عرش الہی سے فرشتے آپ کی طرف آتے ہیں، رزق اور دولت لے آتے ہیں، آپ کی مانگی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بندہ مومن کی من پسند نوکری مانگتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے،
دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے پڑھتا ہے، رب کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون روزے کی حالت میں، یہ رحمت کے مہینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ رہا ہے؟ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں؟ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں خشک منہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے عطا کر دو۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جو تنگ دست ہے، فقیر ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، جس کو کوئی بھی امید اس دور میں نظر نہیں آتی، وہ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر دیکھے۔ یہ تسبیح آپ کے گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیوں کو نکال دے گی، گھر کے کونے کونے سے نظر بد، حسد، جادو، جنات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکے گی۔ یہ تسبیح آپ کے گھر میں رحمتیں، برکتیں، سلامتی لے کر آئے گی۔ آپ صرف ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر اسے پڑھ لینا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کروڑوں بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ ماہ رمضان ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ پورا نہیں ہو سکتا، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے آخر میں رب کعبہ کے صرف 2 نام یا اللہ یا رضا کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کی صفت ہے جو رزق دینے والی ذات ہے۔ اس دنیا میں موجود ہر شے رب کی مرضی کے مطابق ہے۔ رزق رب کی طرف سے ہے تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا۔ آج 18 رمضان جمعہ کے دن کے بعد آپ نے یا اللہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے اور یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ جب یا اللہ یا رزاق کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ یا اللہ یا رزاق کو ایک ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس کے بعد 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انشاءاللہ آج یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو بندہ بتائے گا طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، ساری زندگی مجھے دعائیں دے گا۔ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ ناظرین، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو، کمالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ مانگ لو۔ آج یا اللہ یا رزاق کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ فرشتے رزق اور دولت لے کر آئیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ کے پاس سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتے رہو گے تو رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ رمضان کے 18ویں روزے جمعہ کے دن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے والا غنی ہو جائے گا، مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جائے گا، رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ایک تسبیح پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب کریم سے اپنی حاجات پوری کرانے کا وقت ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیے گا۔ اگر آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ میرا رب آج آپ کو دینے پر قادر ہے۔ میرا رب آپ کو عطا کرے گا۔ یہ عمل کسی صورت مت چھوڑنا۔ ایک بار میرے کہنے پر پڑھو،
آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ رب کی ذات کتنا نوازے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، جو مانگا مقدر بنا دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔